السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں، کل میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبوک کے سفر کا کچھ واقعہ بیان کیا تھا، اور آج میں اس کا دوسرا حصہ بیان کر رہا ہوں۔ لیکن میری گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ لوگوں کے پاس مل سکے۔ تو میرے دوستوں، میں نے جو پیچھے واقعہ کا آخری جو فکرے ہیں وہ میں چھوڑی تھی، اس سے میں شروع کرتا ہوں۔ جو پچھلے واقعے کے آخری حصہ کا جو دو فکرے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ کی سپرد فرماتے رہے۔ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضی کے انداز میں فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعراض فرما لیا؟ میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں، نہ مجھے ایمان میں کچھ ترد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں آئے، قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے معقول عذر کے ساتھ خلاصی پا لیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہوا ہے کہ اگر آج جھوٹ سے راضی کر لوں تو قریب ہے کہ اللہ جل شانہ مجھ سے ناراض ہوگے، اور اگر آپ سے صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا، لیکن قریب ہے کہ اللہ کی پاک ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب کو زائل فرما دیں گے۔ اس لیے سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسا فارغ اور وصیت والا میں اس زمانے میں تھا، کسی زمانہ میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالی شانہ فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اگر تو کوئی عذر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 شخص کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، اور یہی جواب ان کو ملا جو تجھ کو ملا۔ ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مراد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 2 صالح شخص جو دونوں بدری ہے، وہ بھی میرے شریک حال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ اس کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ جس میں اصلاح و صلاح کی قابلیت ہی نہ ہو، اس کی تنبیہ ہی کون کرتا ہے؟
قابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے، اور گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، دور دیوار اوپر بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا، نہ میری نماز پڑھے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے۔ غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، میں سب میں قوی تھا، چلتا پھرتا، بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے کوئی بات چیت نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نے نماز میں مشغول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرما لیتے۔ غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کرنا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا۔ تو میں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی دیوار پر چڑھا اور میرے رشتہ دار کے چاچا زاد بھائی تھے اور مجھ سے تعلق بھی بہت ہی زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کی قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ میں نے وہ دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، وہ پھر بھی چھپ ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک قبطی کو جو قصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے، تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کی تنبیہ ہوتی تو ان کو بہکانے والے اور زیادہ کونے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اور خیر خواہ بن کر اس قسم کے الفاظ سے اشتعال دلایا ہی کرتے ہیں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیری ہونے لگی۔ یہ ایک اور مصیبت آئی اور اس خط کو لے جا کر میں نے ایک تندور میں پھینک دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اعراض کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی کہ کافر مجھے بھی طمع کرنے لگے۔ اس حالت میں 40 روز ہم پر گزرے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
دوسرا واقعہ، یعنی کہ وہی واقعہ ہے لیکن اس کا دوسرا حصہ ہے، اور انشاءاللہ کل میں آپ کو اگر اللہ نے زندگی دی تو کل میں آپ کو اس کا آخری اور تیسرا حصہ بھی بیان کر لوں، آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر لوں گا۔ تو میرے دوستو، یہ قصے کا، یہ کہانیوں کا، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا واقعات ہے، یہ اس لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں، سناتے ہیں یا سنتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی طرح ہم لوگوں کا بھی زندگی گزرے، یعنی جس پاک ناپاک، حلال حرام کا تمیز ہم لوگوں میں آ جائے، یعنی پہچان آ جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح زندگی گزاری تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کس طرح صبر سے زندگی گزاری تھی، کتنی تکلیف برداشت کی۔ اس لیے ہم لوگ یہ واقعات سنتے ہیں، تو اس پر دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ سنو تم، ہر ہدایت اللہ ہی دے گا۔ تو ہم لوگ اپنا کوشش کریں گے کہ ان واقعات کو ہم لوگ سنیں، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنا بھی اللہ پاک اللہ ہی دے گا، اس پر عمل کرنا۔ تو اگر ان واقعاتوں کو سننے سے ہم لوگوں کے اوپر کچھ تبدیلی آ جائے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوئیں گی اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوئیں گی۔ تو میرے دوستو، بس آج تک اتنا ہی کافی ہے، اور کل انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو کل آپ لوگوں کو آخری اور تیسرا حصہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس اللہ تعالیٰ جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔